امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں ابھی میرے ابا جی نے گھر روٹی کھائی تھوڑی دیر پہلے. سڑک کنارے فقیر بیٹھے ہیں, سڑک کنارے. لاجپال اس پیر کو کہتے ہیں جس کے پاس 10,000 کا نذرانہ لے کے جاؤ تو آپ سے دروازہ کھولے, اور اگر خالی ہاتھ چلے جائے تو کہے جمعرات والے دن آنا. اس کو کہتے ہیں الا ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ فقیر غریب لوگ کنارے بیٹھے ہیں سڑک کے, سڑک کنارے. تو جا رہے تھے امام حسین ابھی کھانا کھا کے, آواز دی حضور سنیے گا. امام حسین نے گھوڑے کی لگام موڑ لی. سڑک کنارے بیٹھے فقیر, سڑک کنارے, سنو سڑک کنارے. کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ روٹی کھائیں. امام حسین نے جبہ سمیٹا اور سڑک پہ بیٹھ گئے. انداز دیکھو, ان کے ساتھ روٹی کھائی اور زیادہ کھائی. پھر ان سے پوچھا کہو تو جاؤں. خوش ہو گئے. حضور جائیے. حضرت امام علی مقام واپس لوٹے نا, خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کہ بھلا ہو. واپس لوٹے تو امام زین العابدین کہنے لگے ابا جی آپ نے تو کبھی اتنی روٹی کھائی نہیں, دن میں ایک وقت کھاتے ہیں اور آج آپ نے تھوڑے منٹوں کے وقفے سے اتنی زیادہ کھا لی. اور ماننے لگے زین العابدین ایک لقمے کی بھی طلب نہیں تھی, جبر کر کے کھائی ہے. حضور کیوں؟ فرمایا روٹی کی طلب نہیں تھی پر غریبوں کا دل راضی کرنے کی تو بڑی طلب تھی, وہ تو راضی کرنا تھا نا بھائی. عمل والی زندگی. آپ یہ کام کر, ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جو ویلفیئر ایسوسیشنز کام کرتی ہیں نا, ان کا انٹرویو غریب سے لینے کا رویہ اتنا سخت ہے. کتنے بھائی, میں نے خود دیکھا ہے, وہ کتنے بھائی ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, ابا کیا کرتا ہے, مکان ہے کہ نہیں, اتنی تفتیش کریں گے آپ آٹے کا تھیلا دیتے وقت. امام شافعی سے کسی نے کہا مجھے مستحق کوئی نہیں ملتا, خیرات تو کرنا چاہتا ہوں. تو امام شافعی کبھی فتویٰ دیتے ہنسے نہیں تھے پر آج ہنس پڑے. وہ کہنے لگا حضور آپ ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ, میں نے تو بڑا معزز آدمی سمجھ کے بات کی تھی. تھا فرمانے لگے تیری سوچ پہ ایسا ہو. اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے تجھے کوئی مستحق نہیں ملا. حضور نہیں. آپ فرمانے لگے جو کچھ رب نے تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا, تو جب اس نے فضل سے دے دیا ہے تو تو بھی تھوڑی مہربانی کر. تو لوگوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے, تھرمامیٹر لے کے گھوم رہا ہے. میرے عزیز ایک تو اپنی زندگی عمل والی بنائے. امام علی مقام کا عمل دیکھیں, 100 نفل پڑھتے تھے امام حسین روزانہ, 25 حج کیے پیدل امام علی مقام. 1,00,000 دینار آج کا کروڑوں روپیہ بنے گا. امام زین العابدین کہتے ہیں زور سے لے کر عصر تک میرے ابا نے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے سارے بانٹ دیے, سارے. اور فرماتے اپنا کرتا پھٹا ہوا تھا, جب سارا تقسیم کر چکے تو میں نے امام علی مقام سے کہا حضور 2 دینار رکھ لیتے تو کرتا بھی نہیں آ جاتا. تو یہ نہیں فرمایا تو کہتا پہلے تو میں رکھ لیتا. فرمانے لگے تو پہلے بتاتا تو میں سوچتا, پہلے بتاتا تو میں سوچتا. عمل والی زندگی, خلوص والی. پھر ایک بات آپ سے اور عرض کروں, شاید میری طالب علم والی سوچ ہے, میرے خیال میں واقع کربلا ایک خاص حیثیت اس تعلق سے رکھتا ہے کہ کفر اسلام کی جنگیں تو فتح مکہ تک جاری رہیں, آوازن تک, خیبر تک چلتی رہیں, لیکن پھر اسلام جو کہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا, رش ہو گیا. ایک معاملہ حق باطل کا بھی ہونا تھا. مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا کیونکہ وہاں کلمہ پڑھ کے مار کھانی پڑتی ہے, لیکن مدینہ شریف میں اسلامی حکومت قائم ہوگی تو منافقوں کا ٹولہ بھی تیار ہو گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ آ گئے میدانوں میں جو دھوکہ دیتے تھے, منافق تھے. سلسلہ چل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر اسلام کی جنگ بھی جاری تھی اور حق و باطل کے مسئلے بھی شروع ہو گئے تھے. کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ چلو باقی تو سارے کام کرتے ہیں نا یہ بھی کر لیں گے, یہ نہیں فرمایا. یہ بات آپ نے نہیں کہی. فرمایا اچھا تم کہتے ہو زکوٰۃ نہیں دینی, تم نے یہ بات کس طرح کر دی, یہ تو اسلامی ہمارے جو شاعر ہیں ان میں سے ہے, تم کیسے زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت عمر جیسے بندے نے بھی کہا کہ تھوڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ سختی کیجیے گا. تو آپ نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے, تو دین میں آ کے نرم کیسے ہو گیا ہے. اور حضرت صدیق اکبر نے یہ حق کا فیصلہ کیا. فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا نا نبی پاک کے زمانے میں, اگر آج نہیں دے گا نا تو میں تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کروں گا, تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کروں گا. ایک رسی زکوٰۃ دینے والا اگر پہلے آج نہیں دیتا تو.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان شراب چھپا کے نا اپنی چادر کی اوٹ میں تو حضرت عمر کے سامنے سے گزر رہا تھا، شراب چھپا کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی منع کرنے والا ہو تو لوگ منع ہونے کو تیار تو ہیں، پر ہم منع کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے کہنے پہ بڑی بڑی محفلیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے کہنے پہ داڑھی بھی پوری ہو ہی سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، اس طرف لاتے ہی نہیں۔ ہمارے کہنے پر اگر بڑے بڑے چندے لوگ دے دیتے ہیں تو امید ہے نمازی بھی ہو ہی جائیں گے۔ توجہ دلانے کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سارے دوستوں؟ ایک نوجوان جا رہا ہے، شراب چھپائے تو سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی ہوئی، یہ کیا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضور وہ نا سرکہ ہے میرے پاس، اور اندر دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ آج عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اندر دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب۔ حضور سرکہ ہے سرکہ۔ حضرت عمر کہنے لگے کھول نہ ذرا۔ چادر کھولی تو بوتل میں واقعی سرکہ نکل آیا۔ وہ الحمدللہ الحمدللہ پکار کے چلنے لگا۔ ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی کہ جب وہ جا رہا تھا تو حضرت عمر نے آواز دی، فرمانے لگے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے تو شراب کا سرکہ بنا ہے، اگر تو رب سے ڈر کے توبہ کرتا تو اللہ نے اس کو شہد بنا دینا تھا اور تیرے کام آ جاتا۔ کوئی ہونا تو چاہیے نا منع کرنے والا۔ اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں، جب آپ تک حق آ جائے تو اسے قبول بھی کرے گا۔ حق آ جائے تو اسے رجوع بڑے بڑے بزرگوں نے کیا ہے۔ رجوع کرنا عیب نہیں، رجوع کرنا خوبی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی کوئی غلطی نکالتا ہے، آپ کا سجن ہے وہ آپ کو نکھارنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو اڑے ہوئے لوگ اور ڈٹے ہوئے لوگ اور کمال ہو، یعنی ماں بدولت تو غلطی نہیں نہ کر سکتے ہو، ٹھہر جا یار، غلطی کرنے سے ہی بندہ انسان رہتا ہے۔ انسانیت نام ہی اسی کا ہے کہ وہ کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، ورنہ تو فرشتے ہو جاتے۔ تو تھوڑا سا تسلیم کریں۔ ہمارے ہاں نا ہم نے چونکہ اعلیٰ ظرفی سکھائی نہیں تو قدریں کم ہوتی جا رہی۔ میں اگر لوگوں کو دوسروں کا ادب کرنا سکھاؤں گا تو انشاءاللہ کو میرا بھی کرے گا۔ ہم نے نہ صرف ایک کام سکھایا ہے کہ میں ہوں اور اس کے بعد بھی میں ہوں، پھر اس کا نقصان میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک آدمی سے اگر متنفر ہوتے ہیں تو مذہب سے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کھلے دل رکھتا نا، تھوڑا سا اسے اور بھی کسی طرف آنے جانے دیتا تو اس کے لیے کوئی آپشن دوسری بھی موجود رہتی۔ تھوڑی سی توجہ کریں، حق آ جائے تو پھر اسے قبول بھی کریں، اسے مان لیں، اسے تسلیم کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔